یہ کیا بات ہوئی کہ اگر ماحول چینج ہوتا جا رہا ہے تو بندے بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں، جیسی ہوا آئی ویسے اڑ کے چلے گئے۔ اپنے دل کو حضرت داتا نے میری فرماتے ہیں اپنے دل کو استقامت دو، ماشاءاللہ مضبوط رکھو۔ یہ نہیں کہ غلط ہوا چلی تو تم شاپر کی طرح اڑ کے ادھر چلے گئے، وہاں سے ہوا چلی تو یہاں بھی چلے گئے۔ ہوا جیسی مرضی چلے تم مصطفیٰ کے غلام ہو، تمہارا دل ایک جگہ رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ہمارا دل ایک جگہ رہنا چاہیے، اور ہم تو کہتے ہیں ہمارا دل ایک ہی جگہ پہ ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ بے شک ہم حضور کے غلام ہیں، سب سے بڑی دولت ہم حضور کے غلام ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ لوگو، اے ایمان والو، جو اللہ کی راہ میں جان قربان کر دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی جو اللہ کی راہ میں جان دے دے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا، انہیں مردہ نہ کہو۔ سبحان اللہ، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں خدا کی راہ میں فی سبیل اللہ اپنی جان قربان کر دیں، اپنے آپ کو وقف کر دیں، اپنی سانسیں راہ خدا میں قربان کر دیں۔ قرآن کہتا ہے، کوئی مولوی نہیں کہتا انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ سبحان اللہ، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ ہائے ہائے، اور کیسے زندہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں، کھاتے بھی ہیں وہ پیتے بھی ہیں، اور یہاں تک کہ حضور نے فرمایا وہ ہم سے زیادہ سنتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ سنتے ہیں۔ سبحان اس کی اللہ، وجہ اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں شہید کو 70 جانیں عطا فرما دی جاتی ہیں۔ یہاں وہ ایک جان دیتا ہے، وہاں سے 70 جانوں کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہاں سے 70 جانیں عطا فرما دی جاتی ہیں۔ اور اب بولیے جس کے پاس ایک جان ہو اسے کوئی مردہ نہیں کہتا۔ اگر کسی کو بندے زندہ کو کہنا بھائی تم مر گئے، وہ تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر کسی اور سے کہا جائے تیرا بندہ مر گیا تو اس کے پاس اس کا شوہر بیٹھا، وہ تو ناراض ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس جان ہے اور پھر یہ سے مردہ کہہ رہا ہے، تو وہ کہتے تیرے منہ میں خاک پڑے، وہ تو زندہ ہے۔ تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، جس کے پاس ایک جان ہو اسے مردہ نہیں کہا جاتا، تو جس کے پاس 70 جانیں ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ۔ جس کے پاس 70 جانیں ہو اسے قرآن کہتا ہے بل احیاء، بلکہ احیاء، وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں وہ کیسے زندہ ہے۔ ہم نے انہیں زندہ رکھا ہے، ہم سے پوچھو وہ زندہ۔ اور یہاں تک میں ایک بات کیا جاتا ہوں، کرتا ہوتا ہوں کہ اگر قرآن کہتا ہے ان کو مردہ سوچنا بھی گناہ کروا دیتا ہے، ان کو مردہ گمان کرنے والا بھی گناہ گار ہے۔ شہید کو مردہ کہنا تو دور کی بات، شہید کو مردہ سوچنا بھی بندے کو گناہ کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے محمد عربی کے دین پہ جان کو قربان کیا۔ سبحان اللہ، اس بندے نے محمد عربی کے دین پہ جان قربان کر دی ہے۔ اب مجھے بول کے بتاؤ کہ بندہ ہو میرے جیسا، بندہ ہو آپ کے جیسا، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں سے لتھڑا پڑا ہو، لیکن جان مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دے، وہ مر کے بھی نہیں مرتا، تو آمینہ کا لال جو زندگی بن کے آیا ہے وہ کیسے مر سکتا؟ مولوی کو پتہ نہیں کہاں سے مل گیا۔ اور یاد رکھیے اللہ نے حضور فرماتے ہیں اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے تو آج جا کے اولیاء کے مزاروں کے اندر دیکھ لو، کئی مزار شہید ہو جائیں، قبر شہید ہو جائے، چلے جائے، جو کئی بزرگ ویسے بھی ویسے پڑے، زمین میلی نہیں ہوتی، نہیں ہوتا،
کفن میلا نہیں کرنا، اس کی ملاقات مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بیٹھ کے بولو یا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں نے قرآن کی آیت کو مکمل پڑھ لیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور مکمل آیت پڑھنے کے بعد اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا نے شیر خدا، کون علی جو ایک سجدہ کرتے اور خدا کو دیکھتے، جو ایک پتہ چلا سجدہ کرنے والا ہی علی والا ہوتا ہے۔ ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بغیر سجدوں کے نہ علی ملتا ہے نہ نبی ملتا ہے۔ نہیں ملتا، بالکل خوب ہے۔ ایسے پیر خود گمراہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم علی والے تو ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ وہ علی والا نہیں ہے جس کا ماتھا، جس کی جبین کو سجدوں کی عادت نہیں ہے۔ حضرت مولا علی سے پوچھا، سننے کے لیے ذرا آمادہ ہو جاؤ، سبحان اللہ، ذرا تیار ہو جاؤ، یہ شان علی ہے بزبان مصطفیٰ۔ پہلے شان علی سے، اے علی جس رب کو سجدہ کرتے ہو کیا اس رب کو کبھی دیکھا ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا سیف جلی فرماتے ہیں، ہاں تو کہتا ہے میں نے دیکھا ہے، تو سوال کرتا ہے، تو سن اور یاد رکھ، علی تو وہ ہے جو ایک سجدہ کرتا ہے، دوسرا سجدہ تب کرتا ہے جب خدا کو دیکھ لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اور یہ شان مصطفیٰ، شان علی المرتضیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا عرش پر قیامت والے دن، عرش پر دائیں جانب، میرے حضور فرمایا دائیں جانب سرخ رنگ کے موتیوں کا خیمہ حضرت ابراہیم کا ہوگا، ماشاءاللہ، خلیل اللہ علیہ السلام کا ہوگا۔ عرش کے بائیں جانب سبز رنگ کے موتیوں کا خیمہ میرا ہوگا۔ وہاں خلیل اللہ ہے، یہاں حبیب اللہ ہے۔ فرمایا وہاں ابراہیم خلیل اللہ کا خیمہ، یہاں محمد حبیب اللہ کا خیمہ۔ علی کہاں گئے؟ یہی ہوں گے نا؟ تو فرمایا دونوں کے درمیان سفید موتی والا خیمہ میرے علی کا ہوگا۔ اب حضور فرماتے صحابیوں بتاؤ تو صحیح اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو حبیب اور خلیل کے درمیان رہتا ہو۔ یہ ہے شان علی المرتضیٰ اور قریب آؤ۔ حضور نے حضرت مولا علی نے اپنے قتل کرنے والے قاتل سے فرمایا کہ تو میرا قتل کرے گا۔ اس نے کہا کہ جناب اگر یہ بات ہے تو یہ لیجیے تلوار اور میرا قتل کر دیجیے۔ میں نہیں چاہتا، وہ تو بڑا غلام تھا، میں یہ بات بڑی خاص کر رہا ہوں، توجہ رکھیے، وہ بڑا ماننے والا تھا پہلے۔ اس نے کہا جناب تلوار لیجیے، اگر ایسی بات نا، اگر میں آپ کے قتل میں ملوث ہوں، اگر ایسی بات ہے تو جناب یہ تلوار لے میرا سر اتار دے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے کیا دیا تو قتل کرے گا، میں نے بھی سنا تھا، وہی کرے گا، اور جب کرے گا تو تم پالے گا۔ اب لوگ حیران تھے کہ بندہ اتنا ماننے والا ہو اور کیسے اتنا بدل سکتا ہے، کچھ لمحوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد کہ وہ قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ تو یاد رکھیے بے پردہ عورت بڑا کچھ کروا سکتی ہے، بے حیا عورت بڑا کچھ کروا سکتی ہے۔ یہ میں نے بات کیوں کی ہے؟ آپ کے سامنے سارے دھرنے موجود ہیں، سارے جلوس موجود ہیں، رمضان کی مبارک راتوں کو خراب کرنے والے یہ سارے لوگ آپ کے سامنے ہیں۔ مجھے کسی سے کوئی شوق نہیں بات کرنے کا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ قطامہ نامی عورت تھی، خارجی، اس نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے یہ پیغام بھیجا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور میرے ساتھ غلط کام کیا جا رہا ہے۔
تو آپ نے فرمایا چلیے تجھے پتا نہیں اپنے حسن پہ مان کرنے والی ہم نے تو حسن مصطفیٰ دیکھا مصطفیٰ دیکھا سبحان اللہ تو کس چکروں میں پھر رہی ہے ہم نہیں تیری طرف آنے والے اس نے ایک دفعہ بلایا 2 دفعہ جب تھک گئی تو پھر آ جا کے وہ اپنے آپ کو برہنہ کر کے اپنے آپ کو برہنہ کر کے سامنے سے گزری اور عبد الرحمن نامی بندے نے جب دیکھا اس عورت کو تو شیطان غلبہ پا گیا اور وہ جو پہلے دیوانہ تھا علی المرتضیٰ کا برہنہ عورت نے جب دیکھا اس بندے نے دیکھا تو جا کے کہا کہ میں تیرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا پھر ایک ہی شرط ہے پہلے علی کو شہید کرو پھر جو مرضی میرے ساتھ کرو اس بندے نے حبس کے اندر آ کر زنا کی خاطر اس بیوی کو دیکھ کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو 21 رمضان کو آپ شہید ہو گئے اس نے آ کے عین حالت نماز کے اندر اس نے زہر والی تلوار کے ساتھ آپ پر وار کیا اور یہی فرمان تھا مولا کا کہ کبھی بھی کوئی سامنے سے وار کر کے مجھے شہید نہیں کرے گا جب بھی قضا آئے گی میرے پیچھے سے آئے گی جب بھی قضا آئے گی میرے پھر بولا جب بھی قضا آئے گی میرے پیچھے سے آئے گی یعنی علی المرتضیٰ بھی زندہ تھے اور یہ لوگوں کو بتا رہے تھے جب میری موت آئے گی پیچھے سے آئے گی سامنے سے نہیں آئے گی اب بھی نہیں سمجھے یہ تو غلام مصطفیٰ ہے اگر غلام مصطفیٰ کے علم کا مقام یہ ہے تو مصطفیٰ کے علم کی شان کا علم کیا ہوگا حضور کے علم کی شان کا اندازہ کون کر سکتا فرمایا پیچھے سے آئے اور آپ نے اس نے بدبخت میں وار کیا اور حضرت علی آپ اس کے لگنے کی وجہ سے زمین پہ آ گئے اور خون جاری ہے اور یہاں تک ماتھے تک آپ کا سر مبارک اس نے شہید کیا تلوار کے ساتھ اور حضرت علی المرتضیٰ جب سارے لوگ پکڑنے لگے بھاگنے لگے اس کو تو آپ نے فرمایا حضرت عباس بھی موجود ہے تو آپ نے فرمایا اسے مارنا مت اے عباس اسے مارنا مت بلکہ اسے ابھی پوچھو اسے پانی پلاؤ اسے شربت پلاؤ پوچھنے والوں نے پوچھا جناب دودھ اور شربت کیوں اس کی زیادہ ضرورت تو آپ کو ہے تو آپ نے فرمایا مجھے اس نے تلوار ماری ہے مجھے پتا وہ کتنی بھاری تلوار تھی جب مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے تو اس کو اٹھاتے ہوئے کتنا زور لگا ہوگا اس کو پلاؤ جاتا وہ تو اپنے دشمن کو بھی دودھ پلاتے وہ تو اپنے دشمن کو بھی شربت پلا رہے ہیں تم کہاں مقابلہ کرنے والے آتے ہو اسے کہتے ہیں جس نے مصطفیٰ سے تربیت حاصل کی ہو سے علی المرتضیٰ اس نے علی المرتضیٰ کہتے ہیں فرمایا میں ایک سجدہ کرتا ہوں دوسرا تب کرتا ہوں جب خدا کا دیدار کر لیتا ہوں گھوڑے پہ میں بھی سوار ہوتا ہوں گھوڑے پہ آپ بھی سوار ہوتے ہیں لیکن کمال محبت کی بات یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا قرآن پڑھا کرتے تھے لیکن یار اس قرآن کی شان یہ تھی کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو ایک رکاب میں قدم رکھتے تو قرآن شروع کرتے تھے اور دوسرے میں قدم رکھتے تو قرآن مکمل کر دیا یہ علی المرتضیٰ کون علی جس کے بارے میں آقا نے فرمایا یا علی انت ومنی نور من واحد من نور واحد اے علی تو اور میں ایک نور سے سبحان اللہ نہیں سمجھے آپ سبحان اللہ تو اور میں ایک اور وہ نور کون سا تھا جو آدم سے چلا تھا سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا آدم سے شیش سے انوش سے کیران سے بہلائل اور وہ نور چلتا آیا اور حضرت عبد المطلب تک پہنچا اور وہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا لیکن وہ نور ایک ہی تھا ایک نور عبداللہ بن گیا سبحان اللہ یہ حضور کے والد کی بات کی تھی جس کو آپ نے خاموش سبحان اللہ ایک نور عبداللہ بن کر ایک نور ابو طالب بن کر ایک نور کی ولادت کا وقت آیا تو آمینہ کے گھر سے ایک نور کے ولادت کا وقت آیا تو کعبے کے اندر سے کہاں سے بولو پھر بولو کعبے کے اندر سے کچھ لوگ اعتراض کچھ نے جمعے کسی نے سوال کیا شاید فلاں مولوی کہہ رہا تھا
علی المرتضیٰ کعبے میں نہیں آئے. میں نے اسے کچھ حوالے دیے, وہ بعد میں پھر کہتا ہے ہاں وہ کہہ رہا تھا یہ تو علی کی علی کی شان ہے, علی کا مقدر ہے کہ وہ کعبے میں آیا. یہ تو علی کا مقدر ہے کہ وہ کعبے میں آیا ہے. میں نے کہا بڑی بات نہیں کرتی تو نے, ہم بھی کہتے ہیں چل پھر بھی تو خوش رہ, اگر کعبے میں آئے تو علی کا مقدر. خوب ہے. کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. نہیں بولے اللہ کا. شفیق بولو ذرا. اللہ کا. مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. علی آئے کہاں؟ اللہ کے گھر میں. گئے کہاں سے؟ اللہ کے گھر سے. اب بھی علی پاک کو اپنا پیر کہہ کے نماز چھوڑنے والوں سنو, یہ ہے حقیقت. جو علی کا مرید ہے وہ نماز نہیں چھوڑتا, اسے پتا ہوتا ہے علی ملے گا یا تو اللہ کے گھر سے یا مصطفیٰ کے گھر سے. ولادت کہاں تھی؟ کعبے میں. اور شادی کہاں ہوئی؟ حضور کے گھر. پیدا اللہ کے گھر میں, شادی نبی کے گھر میں, شہادت پھر اللہ کے گھر میں. تو پتا چلا علی کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں. علی یا خدا کے گھر سے ملتا ہے یا مصطفیٰ کے گھر سے ملتا ہے. سبحان اللہ, ٹھنڈی ہو گئی. علی کا نام کمال کرتا ہے, پیدا دل مومن میں جلال کرتا ہے. علی کا نام گھبرا کے مت لو, یہی تو نام ہے جو رزق کو بحال کرتا ہے. مجھے مزہ نہیں آیا کہ نعرے کا میں دو شعر پڑھ لیتا ہوں. علی کے در سے امن کا قانون ملتا ہے, علی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے. علی کا ذکر گھبرا کے مت لو, اسی در سے تو خدا کا قانون ملتا ہے. اور یہ ہے وہ مقام جہاں میں بلانا چاہتا تھا کہ وہ کہتے ہیں علی کا مقدر. میں نے کہا ہم مان لیتے, کعبے میں آئے پھر بھی علی کا مقدر, نبی کے سامنے آئے پھر بھی علی کا مقدر. بولو تو صحیح. فرمایا یا علی انت من ومنی من نور واحد, تو اور میں ایک نور سے ہیں. یا علی, اے علی, انت ومنی من شجر واحد, تو اور میں ایک شجر سے ہیں. اور وہ شجر کیسا ہے؟ جس پہ حسین اور حسن جیسے پھل لگے ہو. اچھا, اب شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ نبی کی بیٹی کے ساتھ. اور نبی کون سا ہے؟ نبی آخر الزمان, جس کے جوڑ کا کوئی جوڑ نہیں, جس جیسا کوئی نبی نہیں, جس جیسا کوئی رسول نہیں. ذرا ایک دفعہ محبت سے بولو سبحان اللہ. یہ میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ میرا نکاح ہو, جو بھی ہوا نہیں, لیکن آپ کا نکاح ہو, قاری صاحب کا ہو, صوفی صاحب کا ہو, حاجی صاحب کا ہو, وہ نکاح پڑھاتا ہے مولوی. کیا بات. سارے بولو گے محبت سے بولو ذرا. اللہ ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے, ہماری رونق کو پھر بولو سبحان اللہ. میرا نکاح, آپ کا نکاح, بابا جی کا نکاح پڑھاتا ہے مولوی, اور پھر تو ناز کرتا ہے کہ میرا نکاح ہوا ہے, حضرت صاحب نے پڑھایا ہے, رضا صاحب کی مصطفی صاحب نے پڑھایا ہے, کوئی کہتا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے پڑھایا ہے, کوئی کہتا ہے ریاض ستاری صاحب نے پڑھایا ہے, کوئی کہتا ہے میرا نکاح میرا پیر نے پڑھایا ہے. میں بڑا فخر کر رہا ہوں, میں
बोलो दुल्हन कौन बनी? फातिमा तो ज़हरा, अली का मुकद्दर। बच्चे कौन आए? हसनैन हुसैन हसन, अली का मुकद्दर। मैं इसको बाद में बयान करूंगा, लेकिन मुझे बताओ तो सही, ये शादी हाल अर्श बना के नहीं? बाराती फरिश्ते आए कि नहीं? निकाह अल्लाह ने पढ़ाया कि नहीं? दुल्हा अली आया कि नहीं? फातिमा तो ज़हरा दुल्हन बनी कि नहीं? इतनी शानें सुन के भी खामोश रहने वालों जरा बोलना तो सही सुभान अल्लाह। फिर कहते अली इब्न मुर्तज़ा कौन है? अली वो है जिसे हुजूर ने फरमाया था, या अली तू और मैं एक दूर से हैं, तू और मैं एक दर्द से हैं। और फिर फरमाया या अली लहमु का लहमी जिस्म का जिस्मी, ए अली तेरा खून मेरा खून है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरी जान मेरी जान है। लहमु का लहमी, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है। दमु का दमी, तेरा खून मेरा खून है, तेरी जान मेरी जान है। और फिर जिसे मुस्तफा कहते, तेरा खून मेरा खून, तेरी जान मेरी जान, तेरा नफ्स मेरा नफ्स। फिर बताओ खामोश क्यों हो? कौन सुभान अल्लाह? अब मुझे बोल के बताना, अली को नबी कह रहे हैं तू मेरा खून मुकद्दर है कि नहीं? तू मेरा जिस्म मुकद्दर है कि नहीं? जिस जिस्म को खुदा कहे ये तेरे बाजू नहीं, ये मेरे, ये तेरे हाथ नहीं, ये मेरे। हाँ, खुदा कह रहा ये तेरा चेहरा, ये तेरे बाजू, ये तेरे हाथ, ये तेरा चलना, ये तेरा सब कुछ हमारा है। और अली के नबी कहते हैं अली तू हमारा, वो कहते हैं नबी तू हमारा, नबी कहते हैं अली तू हमारा। और अब कोई नमाज छोड़े और फिर सोचे कि अली कहे कि तू हमारा, ऐसा नहीं होता। जिसकी जमीन को सजदों की आदत हो, हश्र के मैदान में अली भी कहे कि तू हमारा, तू हमारा। कौन अली? क़यामत वाले दिन कुल्ले सिरात पर खड़े होके हजरत अली कहेंगे ये मेरी बात हो तो रद्द कर देना, हदीस सुनाने लगा हूँ, जरा दिलों को थाम लो। हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मेरा अली कुल्ले सिरात पर खड़ा होकर कहेगा हाज़ा ली व हाज़ा लक, ए जहन्नम ये मोहब्बत करता था, ये मेरा, ये बुग़्ज़ रखता था, ये तेरा। जो बुग़्ज़ रखता था वो तेरा, जो मोहब्बत करता था वो मेरा। और जो मोहब्बत करेगा वो जाएगा कहाँ? जन्नत में। क्यों? जन्नत तो वो उनकी खुद है, अपनी है। जन्नत का मालिक तो हुसैन है, जन्नत का मालिक तो हसन है, जन्नत की मालिका तो सैयदा कायनात है। और मुकद्दर पे कुर्बान क्यों ना जाए कि 13 रजब तो काबे में आया तो अली का मुकद्दर। मैं पढ़ लूं ये सारी सुभान अल्लाह के साथ। ये चंद जुमले हैं आपके लिए तोहफे में लेके आया हूँ, इसे सैयदजादे का तोहफा समझ के कबूल कर लेना। अली की माँ घर बैठे काबे में आ गई, अली का मुकद्दर। ये सुभान अल्लाह की तस्बीह करते जाओ, कल क़यामत वाले दिन मुझे आप बुला के कहोगे शादी शुक्रिया। रमजान की बाबरकत घड़ियों में जुमे के दिन कबूलियत के वक्त आपने हमारी जुबानों से अली अली करवा के इबादत करवाया था। मैं सुनो, किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करने वाला जन्नती नहीं है, लेकिन एक और बात सुनो, सहाबी की शान बयान करना सवाब है। क्या सहाबा मनना ना बैठा सी बोले, सहाबी की शान बयान करना सवाब है। मैं फिर कहने लगा, सहाबी की शान बयान करना सवाब है। अली का जिक्र करना सवाब भी है, इबादत भी है। एक नारा बुलंद आवाज नजर लो, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी।
मुकद्दर, ओहद में मर्द मैदान बने अली का मुकद्दर, खंदक में कुल्ले ईमान बने अली का मुकद्दर, खैबर में बादशाह बने अली का मुकद्दर, नबी ने अलग पकड़ाया झंडा पकड़ाया अली का मुकद्दर, अल्लाह ने फतह दी अली का मुकद्दर, अल्लाह ने निकाह पढ़ाया अली का मुकद्दर, फातिमा को बीवी बनाया अली का मुकद्दर, हसनैन व हसन हुसैन व हसन बेटे दिए अली का मुकद्दर, अंतर की गर्दन उड़ाई अली का मुकद्दर, मजहब की गर्दन उड़ाई अली का मुकद्दर, अमर इब्न वक्त की गर्दन उड़ाई अली का मुकद्दर, सिफीन का बादशाह बना अली का मुकद्दर, दूसरे बादशाहों पर सुकूत करना ये उनका मुकद्दर, मेरे अली के जिक्र को इबादत बना दिया अली का मुकद्दर। जवान जवान कली कली जवान जवान कली कली नाराए हैदरी जमीन पर औला बनाया अली का मुकद्दर, मिंबर गदीर पे मन कुंतुम मौला बनाया अली का मुकद्दर, सिफीन का बादशाह बनाया अली का मुकद्दर, जमीन पे औला बनाया जमीन पे मौला बनाया अली का मुकद्दर, सिरात मुस्तकीम बनाया अली का मुकद्दर, सूरज वापस लौटा दिया अली का मुकद्दर, ज़हरा से शादी करवा दी अली का मुकद्दर, अल्लाह ने निकाह पढ़ाया अली का मुकद्दर, फरिश्ते बाराती बन गए अली का मुकद्दर, नबी सज धज के आए अली का मुकद्दर, हल्लाल मुश्किलात बने अली का मुकद्दर, काफिर बलिजात बने अली का मुकद्दर, हल्लाल मुश्किलात बने अली का मुकद्दर, कुल कायनात के मौला बने अली का मुकद्दर, फिर भी मैं और तुम परेशान रह जाएं गमज़दा रह जाएं तो बात बनती नहीं कि हमारा ईमान है जिसका जिक्र कर रहे हैं वो हमारा जिक्र सुन भी रहा है देख भी रहा है, और पीर अली के नाम के नारे लगाने वालों, तस्वीर कायनात का आकाश है अली, तस्वीर कायनात का आकाश है अली, दिल को जगा दे वो एहसास है अली, ए बंदे मोमिन तेरा दिल क्यों उदास है, नारा लगा के देख तेरे पास है अली। नाराए तकबीर नाराए रिसालत जवान जवान कली कली जवान जवान कली कली नाराए हैदरी पांच नारे 45 लाख नाराए हैदरी। आप बैठ के सारा दिन करते रहो, कुरान पढ़ना सवाब है इबादत है, लेकिन यूं कुरान पकड़ के बंद करके हाथ में लेके कहो कुरान 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 कुरान, यारो इबादत नहीं हो रही। आप सारा दिन बैठो सर झुका के हो अली अली अली, और ये इबादत हो रही है। इसलिए हुजूर ने फरमाया अल कुरान माल अली, कुरान अली के साथ है, व अली की माल कुरान, और अली कुरान के साथ है, वल हक माल अली, हक अली के साथ है, व अली की माल हक, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। अब भी आप जानो अली जाने मैं जानूं, मैंने बयान कर दी आपने सुन ली, रमजान की बाबरकत घड़ियों के अंदर अली अली करने वालों हमें अकीदा मिल गया, अली का नाम कमाल करता है, प्यादा दिल मोमिन में जलाल करता है, अली का नाम घबरा के मत लो कि लोग शिया कहेंगे, लोग राफजी कहेंगे वो शिया हो गया अली नहीं करता पे, तो यार अली नहीं करने से बंदा शिया नहीं होता मोमिन होता। बोलो क्या होता है, मोमिन हो जाता है। क्यों? सहाबा इकराम कहते हैं, सीरत की किताबें उठा के देखिए, सीरत की किताबें हदीस की किताबें उठाएं, हजरत सहाबा इकराम कहते हैं, हजरात कहते हैं, हमने अपनी सफों के अंदर जब भी पहचानना होता कि कहीं सफों के अंदर कोई मुनाफिक नहीं आ गया, क्या बात खूब है, तो वो क्या करते थे, क्या बात है, नबी नबी करते थे, ना ना ना, क्या वो रब रब करते थे, नहीं वो अली नहीं करते थे। तो बोलो ये आपने अभी बैठ के किस किस ने अदा की है, सहाबा की। सहाबा क्या भाई मुनाफिक होते थे ना, अल्लाह को भी मानते थे, नमाज़ें भी पढ़ते थे, नबी को भी मानते थे, मुनाफिक होते थे, पता चलता नहीं था। और अली पाक का नाम उस दौर में ईमान की पहचान बना दिया। सहाबा कहते जब भी हमने पहचान
مومن ہے یا منافق ہے، ہم سارے مل کے علی علی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ علی علی کرتے ہیں۔ کہہ کے بولو علی من کنتو مولا، من کنتو مولا۔ اتنا شرمانا ہے نا تو پھر کہیں اور ہی جانا پڑے گا۔ یہاں بیٹھنا تو علی والے بن کے من کنتو مولا، من کنتو مولا۔ میرے نبی نے بولا صدیق دا جانی، فاروق دا پیارا، عثمان دا پیارا، ساڑی اکھ دا تارا، ساڑی اکھ دا تارا، ساڑے دل دا سہارا، نعرہ حیدری۔ یہ کرنا عبادت تھا۔ ماشاءاللہ گھرانوں کے اندر ناچنا عبادت نہیں ہوتا، استغفر تبدیلی یہ ہوتی ہے۔ یہ جو آپ نے بھی بندے کا دل بھی علی علی کرنا، بندے کی زبان بھی علی علی، بندے کا وجود علی علی کرنا، اور اسے پتا چلے واقعی نبی کے گھر والوں کا ذکر کیا۔ حضرات محترم صرف 3 منٹ کے اندر میں گزارش کروں گا، صرف 3 منٹ کے اندر